سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک پاکستانی جاسوس کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا، اور آپ سن رہی ہیں بھگوڑا کی قسط نمبر 23۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، اب چائے کا بھی پوچھو گے یا اسی طرح انسلٹ کرتے رہو گے؟ وہ اچانک پینطرہ بدلتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید میں اس سے جشن کی رات ہونے والی گفتگو سے ناراض تھا۔ انسلٹ میں کیوں کرنے لگا؟ میں نے تو آپ کو صرف باتوں کے جوابات دیے ہیں، اور آئیں آپ کو چائے کیا کھانا کھلوا دیتے ہیں۔ میں اسے ساتھ لے کر بیٹھک کے بجائے گھر میں گھس آیا۔ کار اس نے وہیں لاک کر دی تھی۔ اسے گھر کی عورتوں کے حوالے کر کے میں چپکے سے بیٹھک کی طرف کھسک گیا۔ وہاں چچا فاضل اور امجد میران شاہ کے موضوع پر مصروف گفتگو تھے۔ یار، وہ مصیبت پھر آ گئی ہے۔ میں ان کی باتوں میں مغل ہوا۔ کون سی مصیبت؟ امجد مستفسر ہوا، جبکہ چچا بھی سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگے۔ مس رضیہ میر نیاز خان کدھر ہے؟ گھر میں عورتوں کے پاس بٹھا آیا ہوں۔ میر نیاز خان کی بیٹی کے بارے میں چونکہ ہم تفصیل سے چچا کو بتا چکے تھے، اس لیے اس کا نام سن کر اس نے مزید سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ اچھا کیا ہے۔ امجد چچا فاضل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ انکل، آپ میران شاہ سے آگے علاقے کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ ہاں تو بیٹا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میران شاہ سے آگے بائی روڈ سفر کریں تو راستے میں پہلے بویا آتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا گاؤں ہے دیگان، اس کو کراس کرتے ہی خڑ کمر آ جاتا ہے۔ چچا، یہ تو آپ صرف روڈ کے اوپر والے علاقوں کی تفصیلات بتلا رہی ہیں۔ روڈ سے ہٹ کر بھی تو گاؤں ہوں گے، پہلے روڈ والے تو سن لو۔ چچا ہنسے۔ اس کے بعد دائیں بائیں والے بھی بتلا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، امجد جلدی سے بولا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد خڑ کمر آ جاتا ہے۔ یہاں سے روڈ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک روڈ بہرہ مند غرلامئی اور وچا بی بی کی طرف چلی جاتی، جبکہ دوسری منظر خیل، دتا خیل، بابا زیارت اور ماما زیارت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ چچا فاضل تفصیل سے اس علاقے کا حدود اربا واضح کر رہا تھا۔ ہم دونوں توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے، مگر ابھی تک چچا فاضل کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ رضیہ بیٹھک میں داخل ہوئی۔ واہ جی، یہ خوب رہی، مجھے ادھر عورتوں میں بٹھا کر خود ادھر گپوں میں مشغول ہو گئے۔ السلام علیکم انکل جی، کیسے ہیں آپ؟ مجھے یہ کہتے ہی وہ چچا فاضل کی طرف مڑی، سلام کہہ کر اس کے نزدیک اپنا سر جھکا دیا۔ چچا نے جیتی رہو بیٹی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ مڑ کر بے تکلفی سے میرے نزدیک چارپائی پر آ بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں عورت عورتوں کے ساتھ ہی بٹھائی جاتی ہے۔ بس بس، اپنی بد تہذیبی کو رواجوں میں نہ چھپاؤ۔ اس نے مجھے جھڑکا۔ بیٹی، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، چچا دھیمی آواز میں بولے۔ مگر چچا، میں تو آپ کی صحت کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ پٹری بدلتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ جم جم آؤ بیٹی، مگر یہ تو تیرے والد صاحب یا بھائی کا کام بنتا ہے نا۔ کل کلہ کو کسی عورت کی بیمار پرسی کے لیے اگر آپ کے والد صاحب خود تشریف لے آئیں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کم از کم مریض کے گھر والے اس سے متفق تو نہیں ہوں گے۔ مگر بھتیجی تو اپنے انکل کو پوچھنے آ سکتی ہے نا، وہ کہاں اتنی جلدی ہار ماننے والی تھی۔ ہاں، مگر بھائی کو بھی زحمت کر لینی چاہیے۔ امجد، جو کافی دیر سے چچا کی وجہ سے خاموش بیٹھا تھا، اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ تم تو خاموش رہو، یہ میرا اور انکل کا معاملہ ہے۔ آج آپ کے دم چھلے نظر نہیں آ رہے۔ امجد کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ میں چوری سے نکل کر آئی ہوں ان سے۔ ویسے چوری کرنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ اور امجد کی بات سن کر وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا انکل، میں اب چلوں گی۔ جیتی رہو بیٹی، چچا نے اسے دعا دی۔ عمر، اگر مجھے تھوڑی دور تک چھوڑاؤ تو، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چچا فاضل کی طرف دیکھا۔ چلے جاؤ بیٹا، ویسے بھی اس کا اکیلا گھومنا ٹھیک نہیں۔ میں اٹھ کر امجد سے بولا، چلو ماجے، اسے چھوڑ آتے ہیں۔ مہربانی، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ آپ جائیں، میں نے انکل سے کچھ معلومات لینی ہے۔ امجد کا انکار سن کر رضیہ کھل اٹھی تھی، جبکہ میں خون کے گھونٹ پیتا تون ہو کراہن اس کے پیچھے چل پڑا۔ امجد نے اس کا تختہ مشق بننے کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھتے ہی کار کو آگے بڑھایا۔ چونکہ گلی میں کار پیچھے نہیں موڑی جا سکتی تھی، اس لیے وہ سیدھی چلتی گئی اور دوسری گلی سے مڑ کر ہم گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر چڑھ گئے۔ خاموش کیوں ہو؟ ابھی تک خفا ہو کیا؟ کار میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولی۔ نہیں، خفگی کی کیا بات ہے؟
ویسے ہی میرا مزاج کچھ اسی طرح کا ہے۔ صرف میرے لیے ہے نا؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ امجد سے تو بڑی کھل کر گپیں ہانکتے ہو۔ امجد اور تیرے میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں بغیر لگی لپٹی رکھتے ہوئے بولا۔ لازمی بات ہے، وہ مرد ہے اور میں عورت، بلکہ لڑکی، تو فرق تو ہوگا نا۔ اس کے ساتھ بحث کرنا فضول سا لگا۔ وہ خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بوگس مذاق کو میں خاموشی سے پی گیا، لیکن وہ کب خاموش رہنے والی تھی؟ میری خاموشی بھانپتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر بولی، ویسے تم ہو بڑے ظالم اور کٹھور، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے بے وقوف بھی۔ عجیب عورت ہو تم۔ اس مرتبہ میں ہلکے سے غصے سے بولا۔ تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں؟ ظالم، کٹھور اور بے وقوف جیسے الفاظ تم ایک غیر مرد کے لیے اتنی آسانی سے استعمال کر رہی ہو۔ تم غیر کب ہو؟ تمہیں تو میں نے اسی وقت اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ میں تو تیرے والد کا مزارع ہوں نا، جو تیری مرضی سے سر منہ حرکت نہیں کر سکوں گا۔ ہاں ہاں۔ میری اتنی کڑوی کسیلی بات پر بھی وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی۔ عمر جان صاحب، مجھے پتا ہے تم کیوں شعلہ پا ہو رہے ہو، اس کی وجہ میں تیرے گھر میں دیکھ کر آئی ہوں۔ میں سمجھا نہیں، میں حیرانی سے بولا۔ اب اتنے بھولے بھی نہ بنو، چلو وقتی فلرٹ سے تو میں منع نہیں کرتی۔ تم جوان ہو اور جوان خون نذرانہ مانگتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نذرانے میں بندہ اپنی پوری زندگی تباہ کر دے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تم کم از کم دماغ کی آنکھوں سے کرنا۔ یہ کیا بکواس شروع کی ہوئی ہے تو نے؟ صاف لفظوں میں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف الفاظ تو یہ ہیں کہ تم زینب کے لیے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، اور مجھے تو اس میں سوائے اس کے کہ کوئی خوبی نظر نہیں آئی کہ وہ ایک تازہ کھلا ہوا پھول ہے، اور ایسے پھول کو توڑ کر چند دن سونگھنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ایک گھٹیا سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی گھٹیا عورت تھی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ میرا غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھپڑ اس کے گال پر ثبت ہو گیا۔ تم ذلیل عورت، میری بہن کے متعلق ایسے ریمارکس دے رہی ہو؟ وہ امجد سے پہلے میری بہن ہے۔ تمہاری یہ جرت؟ کار روک کر وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ جرت تو میں اس سے بھی بڑی، بہت بڑی کر سکتا ہوں، مگر تیرے گندے خون سے ہاتھ رنگ کر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تو عورت ہے، ورنہ اب تک شاید تو یہ بات سننے کے لیے زندہ نہ ہوتی۔ وہ جواباً بغیر کچھ بولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب گھورتی رہی۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا، مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور ایک مرتبہ پھر زہریلے لہجے میں بولا، تیرے جیسی طوائف سے بہتر ہے بندہ کنوارا مر جائے، اور یاد رکھنا اس دن اور اسی جگہ کو، اپنے لیے جو دلہن لاؤں گا وہ دولت، سیرت اور صورت ہر لحاظ سے تم سے کئی گنا بہتر نہ ہوئی تو میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک گنڈا پور کا وعدہ ہے تیرے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں ایک جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس چل پڑا۔ مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والی عورت کو میں کیوں گھر لے کر گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ امجد ساتھ نہیں تھا، ورنہ میں ساری عمر اس سے نگاہیں نہ ملا پاتا، مگر شاید وہ امجد کی موجودگی میں یہ بات کرتی بھی نہ۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب اس گھٹیا عورت سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ جہاں تک تعلق تھا میر نیاز خان کا، تو وہ گرم جگہ پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ وہ رضیہ کو کسی بھی قسم کا غلط قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ رضیہ کو چیلنج کرتے وقت میرے لاشعور میں شیتل کا تصور موجود تھا۔ کہنے کو تو میں اسے کہہ آیا تھا، مگر یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آیا شیتل میرا انتظار بھی کر پاتی ہے یا کسی اور کو پسند کر کے پیا گھر سدھار جاتی ہے۔ میں اس کو جتنا پیارا سہی اس کی دسترس سے تو دور تھا نا۔ ویسے بھی میرے وعدے اور وعید کے درمیان چودھری اکبر کے انتقام کی گہری اور چوڑی خندق حائل تھی۔ اس کے علاوہ مذہب کا فرق، تہذیبوں کا اختلاف، زمینی فاصلہ اور معاشی ناہمواری جیسی کئی رکاوٹیں بھی اس بات کا بین ثبوت تھیں کہ ہمارا ملاپ مشکل ہے۔ شیتل کے لیے میرے دل میں کتنی گنجائش تھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کبھی اس سے تعلق استوار کرنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرا موڈ اس موضوع پر سوچنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھک کے بجائے گھر میں جا کر شیتل کے خط کا جواب لکھنے لگا۔ ٹیلی فون پر بات کرنے میں یہ قباحت تھی کہ مجھے اس کے ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا جن کے جوابات فی الحال میرے پاس نہیں تھے۔ اس کے والد کی ناگہانی موت کی تعزیت کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے ایسے حالات میں بھی مجھے یاد رکھا تھا۔ اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر میں نے اتنے عرصے تک رابطہ نہ کر سکنے کا جواز پیش کیا تھا۔
آخر میں آنے والے حالات کی تصویر کھینچتے ہوئے میں نے انڈیا جانے سے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر وہی مشورہ دیا تھا جو اسے اس سے پہلے کئی مرتبہ دے چکا تھا کہ وہ اپنے کسی ہم مذہب کو اپنا لے۔ خط کو لفافے میں بند کر کے میں نے جیب میں رکھا اور بیٹھک میں جا کر چچا فاضل اور امجد کی گفتگو میں شریک ہو گیا۔ اگلے روز ہم دن چڑھے تمام گھر والوں سے ملاقات کر کے نکل آئے۔ ہمارے اصل مشن کے متعلق صرف اسلم بھائی اور چچا فاضل کو پتا تھا۔ رحمان خیل سے ہم سیدھے شہر پہنچے۔ بینک سے 30,000 روپے کی رقم نکلوا کر آدھی امجد کے حوالے کرتے ہوئے آدھی میں نے اپنی جیب میں رکھ چھوڑی تھی۔ یہاں سے ڈائریکٹ میران شاہ کی گاڑی مل جائے گی۔ بینک سے نکلتے ہوئے امجد مستفسر ہوا، ہاں لیکن ہم پہلے بنو جائیں گے اور پھر وہاں سے میران شاہ کی گاڑی پکڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں بنو میں رات گزار کر آگے چلیں۔ چھوڑو بنو میں رات گزارنے کو، بلکہ اب آرام وغیرہ کا خیال دل سے نکال دو، اب آرام انشاءاللہ واپسی پر ہی کریں گے۔ جواباً میں خاموش رہا، جو اس سے متفق ہونے کا اظہار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم فلائنگ کوچ میں بیٹھے میران شاہ کی جانب رواں دواں تھے، اور دونوں آنے جانے والے جاں غسل وقت کے اندیشوں میں گھرے مختلف قسم کی سوچوں میں گم تھے۔ 2.5-3 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد ہم بنو پہنچ گئے تھے۔ راستے میں خلاف توقع امجد خاموش رہا۔ بنو اڈے میں ڈرائیور نے 15-20 منٹ سٹاپ کیا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک ایک کپ چائے کا اپنے معدے میں انڈیل لیا۔ بنو کی کون سی چیز مشہور ہے؟ ہوٹل والے لڑکے کو چائے کے پیسے دیتے ہوئے امجد مستفسر ہوا۔ نسوار اور سرخ مرچ مسالہ۔ نسوار؟ امجد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جی نسوار، اگر شک ہے تو کھا کر دیکھ لو۔ مہربانی، آپ خود ہی شوق فرمائیں۔ الحمدللہ مجھے تو ابھی تک یہ لت نہیں پڑی، البتہ اتنا پتہ ہے کہ جو ایک دفعہ اس کا عادی ہو جائے وہ پھر عمر بھر اس سے جان نہیں چھڑا پاتا۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ ڈرائیور نے ہارن بجایا اور دائیں بائیں بکھرے مسافر کوچ میں بیٹھ گئے۔ بنو سے آگے کے علاقے کے بارے میں میری واقفیت چچا فاضل سے سنی ہوئی معلومات تک محدود تھی۔ میرے خیال میں اس علاقے کے حجام کے گھر میں تو فاقے ہی رہتے ہوں گے۔ کوچ کے آگے بڑھتے ہی امجد میرے کان میں آہستہ سے بولا۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ اس نے یہ بات مسافروں کے عورتوں کی مانند لمبے لمبے سر کے بالوں کو دیکھ کر کی تھی۔ اس بارے میں چچا فاضل ہمیں تفصیل سے بتلا چکا تھا، مگر بتلائی ہوئی اور دیکھی ہوئی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، بلکہ عموماً مشاہدہ سنی ہوئی بات سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ راستے میں ہم چچا فاضل کی دی ہوئی معلومات کی روشنی میں ارد گرد کے علاقے پر بحث کرتے رہے۔ میران شاہ تک روڈ پختہ تھا اور چاروں اطراف دیکھنے پر صرف پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ اس میں خشک اور سرسبز ہر 2 قسم کے پہاڑ شامل تھے۔ مزید 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم میران شاہ پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ چچا فاضل کے واقف کار شاہ گل خان کے ہوٹل کے متعلق ایک شخص سے مستفسر ہوا۔ شاہ گل خان؟ جی، لوگ انہیں شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے جلدی سے لقمہ دیا۔ اس دوران امجد خاموش کھڑا رہا کیونکہ ساری گفتگو پشتوں میں ہو رہی تھی۔ اچھا شاہ جی، میری بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ یوں کہو نا، آپ اس طرح کریں کہ، یہ کہہ کر اس نے مختصراً ہمیں شاہ جی کے ہوٹل کی لوکیشن بتلا دی جو اڈے سے نزدیک ہی تھا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے ہم ہوٹل کی سمت بڑھ گئے۔ یار یہ تو کوئی عجیب قسم کی پشتو بولتے ہیں، میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے امجد بولا۔ آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی؟ آئی ہے، مگر اتنی نہیں، بلکہ چند دن کے بعد تو یہ الجھن بھی ختم ہو جائے گی۔ یار غلطی ہو گئی ہے، کلاشنکوف ساتھ لانی چاہیے تھی۔ امجد دائیں بائیں گزرنے والے ہتھیار بند افراد کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلانے لگا۔ یہاں تو بچوں تک نے ہتھیار کندھے سے لٹکائے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، چچا فاضل نے بتایا تو تھا کہ یہ ان لوگوں کی ثقافت ہے۔ روٹی کے بغیر رہنا تو شاید یہ لوگ برداشت کر لیں، ہتھیار کے بغیر نہیں۔ گرمی دیکھو اور ان کی پگڑیاں دیکھو۔ انہوں نے تیرے ننگے سر پر اعتراض کیا ہے جو تو ان کی پگڑیوں پر معترض ہے۔ میں نے اسے جھڑکا اور وہ ہنس کر بولا، دیکھو نا یار، کچھ نوجوان نے فقط ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے، تو سب کو اسی طرح کرنا چاہیے، اتنی لمبی لمبی زلفیں، اوپر سے پگڑی اور پھر گرمی۔ اس وقت تک ہم مطلوبہ ہوٹل تک پہنچ چکے تھے، اس لیے میں جواب میں خاموش رہا۔ ہوٹل عجیب طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ کرسیوں، ٹیبلوں اور چارپائیوں کے بجائے مٹی گارے سے بڑے بڑے تھڑوں کی مانند جگہیں بنائی گئی تھی، جن پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں اور ان کے اوپر سبز رنگ کی پلاسٹک شیٹیں بچھائی گئی تھیں۔ گاہک جوتے اتار کر بڑی بے تکلفی سے ان پر براجمان تھے۔ لکڑی کا ایک شو کیس اور اس کے پیچھے چارپائی ڈال کر استقبالیہ کاؤنٹر کی شکل ترتیب دے دی گئی تھی۔ چارپائی پر سرخ گھنی داڑھی والا ایک شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔
داڑھی کا رنگ لازماً مہندی کا مرہون منت تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ وہ شاہ گل عرف شاہ جی تھا، کیونکہ اس کا حلیہ چچا فاضل نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک گاہک کو بقایا پیسے واپس کرتے ہوئے اس نے خوش دلی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے شاہ گل خان سے ملنا تھا، تو ملے نا؟ وہ مسکرایا۔ غریب کو ہی شاہ گل خان کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، فاضل جان رحمان خیل والے نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فاضل جان؟ اس نے کھڑے ہو کر معانقے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ تو میرا جگر ہے، جگر۔ مجھے اپنے بازوؤں میں خوب بھینچ کر اس نے امجد کے ساتھ بھی یہی سلوک دہرایا۔ بیٹھو، اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ اور سناؤ، فاضل کیسا ہے اور آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ سگا چچا ہے میرا۔ اس کا مطلب ہے آپ ہاشم جان کے بیٹے ہیں۔ وہ غالباً ہماری فیملی سے متعلق کافی معلومات رکھتا تھا، اس لیے بے دھڑک اس نے میرے ابو جان مرحوم کا نام لیا۔ جی، میں مختصراً بولا۔ اور یہ؟ اس نے امجد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا دوست ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور لڑکے کو آواز دی جو گاہکوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں سرو کر رہا تھا۔ او لڑکے، لسی کا جگ لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آیا شاہ جی، لڑکے نے کہا، اور شاہ جی دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ بس یہی سامان ہے آپ کے پاس؟ وہ ہمارے مختصر بیگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ باقی سامان اڈے میں چھوڑ آئے ہو؟ جی نہیں، بس یہی سامان ہے۔ فاضل خود کیوں نہیں آیا؟ چچا، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، وہ فی الحال آ نہیں سکتے تھے۔ آپ بھی رحمان خیل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس مرتبہ اس کا مخاطب امجد تھا۔ جواباً امجد نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں جلدی سے بولا، یہ پشتو بولنا نہیں جانتا۔ چلو، ہم تو اردو جانتا ہے نا؟ شاہ جی مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی وقت لڑکا لسی کا جگ لے آیا۔ اسٹیل کے گلاسوں میں اس نے ہمیں ٹھنڈی میٹھی لسی پیش کی۔ دو گلاس لسی پی کر ہماری تھکن دور ہو گئی تھی۔ اچھا، پہلے گھر چلتے ہیں، آپ لوگ نہا کر فریش ہو جائیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ شاہ جی نے چارپائی سے اٹھ کر ہمارے سفری بیگ اٹھا لیے۔ چچا پلیز، یہ ہم خود اٹھا لیں گے۔ ہم نے اس سے بیگ لینے کی کوشش کی مگر اس نے جھڑک دیا۔ آرام سے چلو، یہ نہ ہو میں تم دونوں کو بھی کندھوں پر اٹھا لوں۔ یہ بات چونکہ اس نے پشتو میں کہی تھی، اس لیے امجد صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا تھا اور ابھی تک اس کے ہاتھ سے بیگ لینے پر مصر تھا۔ بالک لڑکے، میں کہتا ہوں ہم تم کو بھی اٹھا لے گا، وہ امجد سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا۔ ٹھیک ہے، بیگ مجھے دے دو، میں خود ہی آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاؤں گا، امجد نے مسکرا کر کہا، مگر شاہ جی انکار میں سر ہلا کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ بازار سے نکل کر ہم گلیوں میں داخل ہو گئے۔ زیادہ تر مکانات کچے بلاکوں کے بنے ہوئے تھے۔ اکا دکا پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر بھی نظر آ رہے تھے۔ شاہ جی ہمیں لے کر ایک بڑے پختہ مکان کے سامنے پہنچا اور پھر اس سے ملحقہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر ہمیں اندر بلا لیا۔ بیٹھک بذات خود ایک چھوٹا سا مکان نظر آ رہی تھی کہ اس میں ایک چھوٹا سا صحن اور باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا۔ آپ لوگ نہا لیں، میں گھر سے ہوا ہوں۔ شاہ گل بیٹھک اور گھر کو ملانے والے دروازے سے اندر گھس گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ عصر کا ٹائم ہو رہا تھا اور یہ ٹائم نہ دن کے کھانے کا تھا اور نہ ہی رات کے، مگر اس علاقے میں مہمان سے کھانے کے متعلق پوچھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کھانا لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ مہمان خود با اصرار میزبان کو منع کر دے کہ وہ اس وقت کھانے کا تکلف نہ کرے تو یہ الگ بات ہے، مگر میں نے ایسی کوشش نہیں کی کیونکہ راستے میں ہم کھانا نہیں کھا سکے تھے اور اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ باتھ روم کے اندر پانی کا بھرا ہوا ڈرم، ایک بالٹی اور ایک مگا موجود تھا۔ جب تک ہم نے نہا کر کپڑے بدلے، شاہ گل خان پرتکلف کھانے کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ کھانا لے کر آنے والا اس کا بیٹا تھا، چونکہ اس کا چہرہ بالکل شاہ گل کے مشابہ تھا۔ کھانا کھا کر ہم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کو شاہ گل خان سے تفصیلی بات کروں گا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں تفصیل سے شاہ گل کو اکبر خان سے اپنی دشمنی کی وجوہات اور اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرے حادثے کی تفصیلات سنا چکا تھا۔ بیٹے، یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں فاضل کے پاس جاؤں گا تعزیت کے لیے۔ بہرحال بطور میزبان مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کے ساتھ گزرے حادثے کی وجہ سے یہ پوچھنا میری مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کی میرے پاس آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے۔ مختصراً یہ کہ میرے لائق کیا حکم ہے۔ ہم چودھری اکبر کے تعاقب میں یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ میران شاہ کے کسی بہادر خان نامی شخص کی پناہ لیے ہوئے ہے۔ آپ اس کا ایڈریس ہمیں معلوم کر دیں، باقی ہمارا اپنا کام ہے۔ میں بہادر خان نام کے 2 ملکوں کو جانتا ہوں،
ایک یہیں کا رہائشی ہے اور اس کے ساتھ میری کافی گپ شپ بھی ہے، دوسرا دگن کا ملک ہے۔ دگن میران شاہ سے چند کلومیٹر دور ہے اور وہ حاجی بہادر کافی اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ملک حاجی بہادر میرے علم میں نہیں۔ بہرحال صبح میں چودھری اکبر کے متعلق آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ اگر وہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور کوئی خدمت؟ ہتھیار بھی چاہیے، کہاں سے خریدیں؟ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ ہمارے نام صیغہ راز میں رہیں، یہ نہ ہو کہ چودھری کو ہمارے بارے میں سن گن ملے اور وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ مل گیا تو پھر انشاءاللہ غائب نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ۔ خوچے، تم تنگ تو نہیں ہوتا ہماری باتوں سے؟ شاہ گل خاموش بیٹھے امجد سے مخاطب ہوا۔ نہیں خان چچا، مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، باقی باتیں بعد میں جانوں سے پوچھ لیتا ہوں، اسی لیے تو اس کو ساتھ لایا ہوں، ورنہ اکیلا نہ آ جاتا۔ اس کی بات سن کر میں تو ہنس پڑا، جبکہ شاہ گل نے حیرانی سے پوچھا، اکیلا آنے کا مطلب؟ ویسے ہی مذاق کر رہا ہے چچا۔ اچھا اچھا، ایسا بولو نا، گپ باز ہے۔ شاہ گل اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے خان چچا، میں نے اسے امجد کے دیے گئے نام سے پکارا۔ اگر بالفرض چودھری دگن کے حاجی بہادر کے پاس ہمیں مل جاتا ہے تو کیا وہ اسے آسانی سے ہمارے حوالے کرنے پر راضی ہو جائے گا؟ ناممکن، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ملک کسی قیمت پر اسے تمہارے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا، اگر چودھری نے میری پناہ بھی لی ہوتی تو میں اسے تمہارے حوالے نہ کرتا، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ لیکن خان چچا، چودھری سے بدلہ کس طرح لوں گا؟ یہ نہ ہو کہ اسے ہلاک کر کے خواہ مخواہ ملک بہادر کی دشمنی مول لے لوں۔ بھئی چودھری ہمیشہ تو اس کا مہمان نہیں رہے گا نا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چودھری اب تک اس کے پاس سے چلا بھی گیا ہو۔ ساری زندگی کون کسی کے در پر پڑے رہنے کو گوارا کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک چودھری کا تعلق ہے، وہ تو تمہارے بقول اچھا خاصا زمیندار ہے، اس نے تو شاید چند دن کے بعد ہی اپنے لیے ٹھکانے کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ یوں بھی اسے علاقے غیر میں کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ پولیس کا ادھر کوئی عمل دخل نہیں، اور آپ لوگ تو اس کے علم کے مطابق اس کے اس علاقے میں روپوشی سے لا علم ہو۔ شاہ گل نے حالات کا امید افزا تجزیہ کیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں رہنے کے بجائے کسی ایسی جگہ چلا گیا ہو جس کی بابت حاجی بہادر بھی لا علم ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خان چچا نے انکار میں سر ہلایا۔ اگر یہاں آنے کے بعد اس نے حاجی بہادر کا ادنا سا بھی سہارا لیا ہے تو وہ کبھی بھی اسے لا علم نہیں رکھے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ آرام کرو، صبح میں شاہ زمان اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس کو دگن بھیجوں گا، سیانہ لڑکا ہے، وہ لازماً چودھری کو ڈھونڈ نکالے گا، بشرط یہ کہ چودھری وہاں پہ ہوا۔ اس کے جانے کے بعد امجد کافی دیر میرا سر کھاتا رہا، اور جب تک اس نے خان چچا سے ہونے والی ساری گفتگو حرف بہ حرف نہ سن لی، میری جان نہیں چھوڑی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے موجودہ حالات کے متعلق ایک دو الٹے سیدھے تبصرے کیے اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماضی، حال اور مستقبل کے گورکھ دھندے میں میں عجیب انداز میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا جسم حال میں تو تھا، دل ماضی میں اور دماغ مستقبل کے گھور اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ میرے پیارے ماضی میں رہ گئے تھے، ان سے ملنے کی نہ تو امید تھی اور نہ ہی امکان، مگر وہ بھلائے نہیں بھولتے تھے۔ مستقبل میں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی خوشی چودھری اکبر کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا تھا۔ شاید اس کے بعد میں خود بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ جمیلہ باجی اور چچا فاضل کے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں بچا تھا۔ امجد نے میرے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں اور حقیقی معنوں میں میرے سگے بھائیوں کی مانند ثابت ہوا تھا، مگر اس کی محبتوں میں مجھے حاکم جان، محمد جان اور احمد جان بھول نہیں سکتے تھے۔ سعدیہ کا نعم البدل ملنا بڑا مشکل تھا۔ شیتل ایک ایسی لڑکی تھی جو شاید اس خلا کو تھوڑا بہت پر کر سکتی، مگر میری جانب سے مسلسل بے اعتنائی شاید اسے بھی کوئی دوسرا ساتھی ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی، بلکہ ہو سکتا تھا کہ اب تک اس نے ڈھونڈ بھی لیا ہو۔ میرے ذہن میں شیتل سے سنی ہوئی نظم گونجی، تمہیں بھی تو خبر ہوگی کہ دریا پاس بہتے ہوں تو پانی اچھا لگتا ہے، کناروں سے جڑی مٹی سے پوچھو روگ چاہت کے، کہ اس پانی کی چاہت میں کناروں سے اکھڑ کر اجنبی دیسوں میں جانا کتنا مشکل ہے، کنارہ پھر نہیں ملتا۔ تمہیں بس اتنا کہنا ہے، یہاں جو بھی بچھڑ جائے دوبارہ پھر نہیں ملتا۔ ٹھیک کہتی تھی، وہ بچھڑنے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ میرے دماغ میں تلخ سوچ گونجی، نمکین قطرے میری آنکھوں سے نکل کر کانوں کو بھگوتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔
میں نے زیر لب بد دعا نما دعا مانگی اور اپنی سوچوں کے دھارے کو ماضی سے ہٹا کر چودھری اکبر کے خلاف محاذ آرائی کے طریقے ترتیب دینے پر مائل کرنے لگا۔ یہ وہ واحد موضوع تھا جس کے متعلق سوچتے ہوئے دوسرے غم ذہن سے محو ہو جاتے تھے۔ یہ تدبیر کامیاب رہی اور یہ کچھ سوچتے سوچتے نیند کی مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے روز ہم دن چڑھے اٹھے۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد خان چچا ہمیں ایک اسلحہ ڈیلر کے پاس لے گیا۔ اپنے بیٹے شاہ زمان کو وہ صبح سویرے دگن روانہ کر چکا تھا۔ اسلحہ ڈیلر شاہ جی کا گہرا دوست تھا۔ اس کے کہنے پر وہ ہمیں دکان کے بجائے اپنے گھر سے ملحقہ سٹور میں لے آیا، جہاں اعلیٰ قسم کا دیسی اور بدیسی اسلحہ موجود تھا۔ ادھر تو راکٹ لانچر بھی پڑے ہیں۔ سٹور کے اندر گھستے ہی امجد نے حیران کن لہجے میں کہا، یہاں آپ کو 12.7 mm اور GS 710 بھی مل سکتی ہے۔ دکاندار نے کہا اور ہم سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ ہتھیار ہمارے کسی کام کے نہیں تھے۔ راکٹ لانچر گو اپنی کارکردگی کی نسبت وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے، یعنی صرف 6 کلو کے بقدر اس کا وزن ہوتا ہے، مگر اس کے ایک گولے کا وزن 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح ایک صحت مند شخص صرف 3 سے 4 گولے ہی اپنے ساتھ آسانی سے لے جا سکتا ہے، اور ان گولوں سے بھی کسی چھوٹے موٹے مکان کے ملبے کو ڈھیر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم جس قسم کی جنگ کی تیاری میں تھے، اس میں یہ کہیں پر بھی فٹ نہیں بیٹھتا تھا، اور جہاں تک تعلق تھا 12.7 mm کا، تو اس کا تو وزن بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو فقط اٹھانے کے لیے 3 سے 4 آدمی چاہیے۔ اس طرح آٹومیٹک گرنیڈ لانچر یعنی AGS 17 بھی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اسٹور میں ایسے کئی کارآمد ہتھیار دکھائی دیے جو پسند تو بہت آئے، مگر ہماری لڑائی کے لیے سود مند نہیں تھے۔ ان میں 12 بور بندوقیں، سنائپر رائفلیں یعنی دور مار رائفلیں جن کے ساتھ ٹیلی اسکوپ بھی فٹ تھی، اور مختلف بور کے پستول شامل تھے۔ ہمارے مطلب کی رائفل صرف AK-47 اسالٹ رائفل تھی، جسے عرف عام میں کلاشنکوف کہتے ہیں۔ ہم دونوں نے کلوز بٹ کی 2 کلاشنکوفیں پسند کی، جن کی بیرلیں قلم کی طرح تراشی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ مجھے لکڑی کے دستے کا بریٹا پستول بھی پسند آیا، مگر دکاندار نے بتایا کہ وہ درہ آدم خیل کا تیار کردہ تھا اور نقل بمطابق اصل تھا۔ اس کے بجائے اس نے جرمنی کا بنا ہوا گیراگٹ مارک 13 mm میرے سامنے رکھا، جو وزن میں بریٹا سے ہلکا تھا اور رینج بھی کافی زیادہ تھی۔ میگزین میں 6 راؤنڈ آتے تھے، جبکہ عام پستولوں سے کافی موٹے تھے۔ دکاندار کی پسند پر میں نے وہی لے لیا۔ پیسے کتنے ہوئے؟ کلاشنکوف کے اندر سلنگ ڈال کر کندھے سے لٹکاتے ہوئے میں مستفسر ہوا۔ دکاندار نے کہا، پیسوں کی ادائیگی شاہ جی نے کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ خان چچا نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، مطلب یہ کہ ہمارا طرف سے تم لوگوں کا تحفہ ہے۔ مگر خان چچا، اتنے قیمتی تحفے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، بس اب چلو۔ ہم دکاندار سے رخصتی مسافہ کر کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت کلاشنکوف تقریباً 7,000 کی مل جاتی تھی، جبکہ آج کل تو 45,000 سے لے کر 65 اور 75,000 تک اس کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت میں اتنا اضافہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ وہاں سے ہم سیدھے خان چچا کی بیٹھک میں پہنچے۔ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں حاجی بہادر سے ہوا ہوں۔ حاجی بہادر سے اس کی مراد میران شاہ والا حاجی بہادر تھا، کیونکہ دگن والے حاجی بہادر کے پاس وہ اپنے بیٹے کو بھیج چکا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے جانو صاحب؟ شاہ جی کی بیٹھک سے نکلتے ہی امجد نے پوچھا۔ فی الحال تو انتظار ہے شاہ زمان اور خان چچا کی رپورٹوں کا، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے۔ بالفرض دونوں ملک چودھری سے لا علم ہوئے تب کیا کریں گے؟ تب میران شاہ اور اس کے مضافاتی علاقے میں کسی اور حاجی بہادر کو تلاش کریں گے، کیونکہ میر نیاز خان کے مطابق وہ کسی حاجی بہادر کا ہی مہمان بن کر آیا ہے۔ اگر اس طرح ناکامی ہوئی تو واپس جا کر میر نیاز خان سے 2 ہاتھ کریں گے، اور اس مرتبہ اسے ساتھ ہی لے کر آئیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس وقت بھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ مگر تمہیں امن پسند بننے کا شوق چرایا ہوا تھا۔ امن پسند تو میں اب بھی ہوں۔ گوتم بدھ صاحب، امن سے کام نہیں چلتا، اور دوغلی حرکتوں سے بھی پرہیز کرو۔ غضب خدا کا ایک چھوڑ 2 ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے ہو، امن پسندی کے دعوے۔ ماجے صاحب، میں نے عرض کیا ہے، میں خواہ مخواہ کی قتل و غارت ناپسند کرتا ہوں، سمجھے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، ورنہ ایک ہندو لڑکی کے لیے تو اتنی لاشیں نہ گراتا انڈیا میں۔ تجھے کیا تھا؟ ہندو لڑکی ہے اور ہندوؤں ہی نے پکڑی ہوئی ہے، وہ مجھے غصہ دلاتا ہوا بولا۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس کے پاس کام کی کوئی بات ہے نہیں، اس لیے سوال گندم اور جواب چنا کے مستاق وہ بات کو کہیں سے کہیں لے گیا تھا۔ چلو شہلا بی بی کو جب کوئی مسلمان چھیڑے تو تم بھی خاموش رہنا۔ ارے واہ، میں نے کب کہا کہ میں امن پسند ہوں؟
ویسے بھی شہلا اور شیتل کا کیا جوڑ؟ بات تو تیری صحیح ہے، شیتل اور شہلا کا واقعی کوئی جوڑ نہیں۔ شہلا اگر اپنی موجودہ شکل سے 100 گنا بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے تب بھی شیتل سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ہاں ہاں ہاں، ابے بس بھی کر، اگر اتنی اچھی ہوتی تو یوں انڈیا میں نہ چھوڑ آتے، اپنے ساتھ ہی لے آتے۔ میں شادی شدہ تھا۔ اس کے مذاق کے جواب میں سنجیدہ ہو گیا۔ سعدیہ زندہ تھی اس وقت، کیا اس پر سوکن لے آتا؟ سوری یار۔ سعدیہ کے ذکر پر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شیتل کی طرح حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب ہے چودھری کے انجام کے بعد جناب ایک دفعہ پھر انڈیا جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں یار، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی لڑکی جو امیر کبیر ہوتے ہوئے حسن کی دولت سے بھی مالا مال ہو، اس کے چاہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اور میری بناسپتی محبت کا خمار کسی لمحے بھی اس کے دل سے اتر سکتا ہے۔ میری جگہ اسے کئی خوبصورت دولت مند اور پڑھے لکھے لڑکے مل سکتے ہیں۔ دوسرے یوں نہ بھی ہوا تب بھی وہ ہندو ہے اور میں مسلمان۔ مسلمان ایک کافرہ سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ ان لاکھوں میں اسے جانو جیسا کہاں ملے گا؟ اور جہاں تک تعلق ہے مذہب کا تو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ ہندو کے مسلمان ہونے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اگر میرے رب کریم کا کرم ساتھ ہو تو۔ اچھا چھوڑو یار اس لا یعنی موضوع کو، تم یہ پستول دیکھو کیسا ہے۔ میں نے گہرا گٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکل سے تو اچھا دکھ رہا ہے، وزن میں بھی ہلکا ہے، البتہ اس کی کارکردگی تو فائر کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ ویسے اس کی کتنی گولیاں ساتھ لی ہیں؟ 6 میگزین میں ہیں اور 24 سپیئر ہے۔ فائر کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ امجد نے مشورہ دیا اور ہم دونوں بیٹھک کو باہر سے کنڈی لگا کر چل پڑے۔ ہمارا رخ پہاڑی کے دامن کی طرف تھا۔ گلیوں اور گھروں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یوں تو میران شاہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، مگر مغربی جانب کی پہاڑی شاہ گل خان کے گھر کے نزدیک تھی، اس لیے ہم نے اسی طرف کا رخ کیا تھا۔ چھوٹی جسامت کے پتھروں کو نشانہ بنا کر ہم نے کلاشنکوفوں کی درستی کا یقین کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے پستول سے 3 راؤنڈ فائر کیے۔ وہ بلا شبہ ایک اعلیٰ کوالٹی کا پستول تھا اور میرے اندازے کے مطابق کلاشنکوف سے کئی گنا قیمتی بھی تھا، لیکن چونکہ میں اس کی اصل قیمت سے لا علم ہوں اس لیے یہ کوئی حتمی بات نہیں۔ امجد نے اسے قریباً 100-150 گز کے فاصلے پر پڑے چھوٹے سے پتھر کو بآسانی نشانہ بنا لیا تھا، اور یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ کافی فاصلے تک مار کرنے والا پستول تھا، کیونکہ عموماً پستول کی کارگر رینج 75 گز ہوتی ہے۔ سامعین کی دلچسپی کی خاطر بتاتا چلوں کہ ہر ہتھیار کی کارگر رینج اور مکمل رینج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان آرمی میں استعمال ہونے والے G3 کی کارگر رینج 300 میٹر ہے، جبکہ مکمل رینج 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر بنتی ہے، اور کارگر رینج کا فوجی عرف میں مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ وہ فاصلہ جہاں تک ایک فائرر کسی بھی انسانی جسم کو نشانہ بنا سکے۔ اب واپس چلتے ہیں، ہتھیاروں کی بھی صفائی کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے خان چچا بھی واپس پہنچ گیا ہو۔ امجد نے پستول میری طرف بڑھایا اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ خان چچا بڑی بے صبری سے ہمارا منتظر تھا، اس کا بیٹا شاہ زمان بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ خان چچا ہمیں دیکھتے ہی بولا۔ خان چچا ان ہتھیاروں کی کارکردگی چیک کر رہے تھے۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے ہونے والی فائرنگ آپ لوگوں نے کی تھی؟ اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔